अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आपका खैर मक़दम। आज हम बात कर रहे हैं केपीएल के हवाले से। लंदन की बिज़नेस कम्युनिटी को केपीएल ने घेरने का सिलसिला शुरू कर रखा हुआ है। हालांकि सूरत हाल यह है कि इनके पास अभी तक एनओसी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद नहीं है और न ही इन्हें पीसीबी ने एनओसी जारी किया है। गुज़िश्ता सीज़न 2 के लिए भी इनके पास एनओसी नहीं था, लेकिन ये निजी महफिलों में कहते क्या फिर रहे हैं कि हमें उस वक्त एनओसी किस ताकत ने दिलवाया था, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। केपीएल ने यहाँ मशरकी लंदन के अंदर एक प्रोग्राम किया जो यहाँ पर हमारी एक बड़ी अच्छी बिजनेस कम्युनिटी है, उनके साथ मिल करके बड़े बड़े उसमें चीदा बड़े मोतबर नाम उसके अंदर शामिल हैं, उनके साथ बैठ करके उन्होंने प्रोग्राम किया। ज़ाहिर है केपीएल का काम यह है कि वो एक तो टीमें बेचते हैं 20-20 करोड़ रुपए की, और दूसरा वो स्पॉन्सर्स को पकड़ करके उनसे अलग से पैसे लेते हैं। जबकि ये केपीएल आज़ाद कश्मीर के अंदर टैक्स ना दहिंदा है और आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर इसकी सदाए बाज़गश्त गूंजी है। हम यहाँ पर बात करेंगे ये जो बिजनेस काउंसिल जिसके साथ बिजनेस कम्युनिटी के साथ यहाँ पर बैठ करके इन्होंने गुफ्तगू की, इसमें बड़े अच्छे लोग हैं, ये बहुत सादा दिल लोग हैं, ये बिजनेस के ऊपर फोकस करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के खैर ख्वाह लोग हैं, पाकिस्तान के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई आफत आए, कोई जल्जला आए, कोई मुसीबत आए, सैलाब आए, दुख हो, परेशानी हो, ये वहाँ से यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, मदद के लिए पहुँचते हैं। और पाकिस्तान हाई कमीशन को एंगेज करके वहाँ पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन में जो ट्रेड मिनिस्टर होते हैं उनको एंगेज करके, हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को एंगेज करके पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है यहाँ से उनके मसाइल से भी आगाह करते हैं, ताकि पाकिस्तान इक़्तिसादी सूरत हाल से जो दो चार है उसको यहाँ बरतानिया में बैठे हुए लोगों का फ़ायदा हो। ये बड़ी ऑनरेबल, बड़ी फंटास्टिक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ केपीएल के इन दो रंगीलों ने आकर के मुलाकात की और इन्हें घेरने गारने की कोशिश की, जो भी इनका सिलसिला था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि केपीएल के ये जो दो साहिबान इस मीटिंग में आकर के मिले, ये शायद इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया होगा हमारे इन मोअज़्ज़िज़ीन को, हमारे इन भाइयों को, हमारे इन बिजनेस पर्सनस लोगों को जो बरतानिया के अंदर शबाना रोज़ मेहनत करके पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। इनको बिल्कुल नहीं बताया होगा कि भाई साहब इनके पास तो अभी तक जो है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से एनओसी नहीं है, और न ही इनके पास पीसीबी की जानब से लीग के तीसरे सीज़न के लीग के इनेकाद का एनओसी जारी हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी इन्होंने पैसे देने और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को टैक्स भी देना है। ये सदाए बाज़गश्त आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में गूंजी, इसके ऊपर ज़रा नज़र डालिए कि वहाँ क्या सूरत हाल बनी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ये मानती है कि केपीएल हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ मुआहदे की पासदार नहीं बल्कि खिलाफ वर्जी की मुर्तकब है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली जावेद अयूब की तरफ से पूछे गए सवालात की रोशनी में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर मालियात अब्दुल माजिद खान की तरफ से जवाबात जमा करवाए गए, जिनमें कहा गया कि केपीएल पर इल्ज़ाम है कि केपीएल मुसलसल हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अपने मुतनाज़ा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब है। वज़ीर मालियात आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान की तरफ से जमा कराए गए जवाबात में यह भी कहा गया कि केपीएल ने मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स इंस्टॉल तो की हैं, लेकिन ये नाकाबिले इस्तेमाल हैं क्योंकि केपीएल ने जनरेटर फ्राहम नहीं किए और न ही प्रॉपर इलेक्ट्रिक केबलिंग की है। जवाबात में यह भी कहा गया कि इसी वजह से मकामी सतह पर कोई टूर्नामेंट नहीं करवाया जा सकता, यानी इस मुआहदे के सबब आज़ाद कश्मीर के ग्राउंड्स 13 साल के लिए नाकाबिले इस्तेमाल हैं। वज़ीर मालियात आज़ाद कश्मीर का यह भी कहना था कि T20 लीग के दौरान केपीएल जनरेटर रेंट पर हासिल करती है और लीग के इख्तिताम पर जनरेटर वापस ले जाती है। उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में यह भी कहा कि मुआहदे के तहत केपीएल ने स्पोर्ट्स स्टेडियम बाग में फ्लड लाइट नस्ब तो की हैं, लेकिन ये फ्लड लाइट्स गैर मेयारी हैं। इन फ्लड लाइट्स में क्रिकेट के इवेंट मुनक्कद कराना मुमकिन ही नहीं। वाज़ेह रहे कि आज़ाद कश्मीर के महकमा खेल और केपीएल के दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक केपीएल को ये फ्लड लाइट्स अगस्त 2021 में होने वाले पहले T20 लीग के पहले सीजन से पहले नस्ब करनी थी, लेकिन इस लीग को कराए 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका मगर बाग की फ्लड लाइट्स तब्दील नहीं की गई और न ही मुजफ्फराबाद स्टेडियम की फ्लड लाइट्स के लिए जनरेटर फराहम किए गए और न ही इलेक्ट्रिक केबलिंग की गई। इसी तरह इस जवाब में यह भी कहा गया कि केपीएल ने बाग स्टेडियम को आलमी मेयार के मुताबिक तैयार नहीं करवाया और न ही पिच तैयार की। जवाब में यह भी कहा गया कि मुआहदे के तहत मकामी सतह पर केपीएल कोई भी लीग कराने में नाकाम रही है।
جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ مظفرآباد اسٹیڈیم میں پہلے سے تعمیر شدہ واش رومز بالخصوص پلیئرز پویلین اور وی آئی پی پویلینز کے واش رومز کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کرنا تھا، لیکن کے پی ایل نے ان کی مینٹیننس تو کی مگر وہ معیاری نہیں ہے۔ جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ کے پی ایل نے سیزن 1 کے گراؤنڈ رینٹ کی ادائیگی تاخیر سے کی جو معاہدے کے مطابق سیزن 1 شروع ہونے سے پہلے کرنی تھی۔ جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ معاہدے کے تحت سیزن 1 آزاد کشمیر کے 30 کھلاڑی شامل کیے جانے تھے مگر کے پی ایل صرف 17 کھلاڑیوں کے کوائف حکومت کو فراہم کر سکی۔ سیزن 1 کے دوران حاصل ہونے والی آمدنی کے خلاف انکم ٹیکس کی ادائیگی بر وقت نہیں کی گئی، جس وجہ سے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور کے پی ایل کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ یہاں لندن کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کے دوران جب ان کی صحافیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی تو وہاں پر جو کے پی ایل کے پریزیڈنٹ ہیں عارف ملک، ان سے جب میرے ان پروگرامات کی بابت بات چیت ہوئی، آپ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، آپ کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تو شہزاد چودھری صاحب نے ایک جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو 2 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، وہ ٹیکس نہ دینے کی ہے۔ وہ بھائی صاحب میں بھی تو 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کس حکیم نے کہہ دیا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سیزن 2 کا ٹیکس دے دیا ہے یا سیزن 3 کے لیے آپ مکمل طور پر جانے کے لیے تھے؟ آپ نے سیزن 1 کا ٹیکس دیا جو 15 لاکھ روپے ہے، گراؤنڈ جو استعمال کیے اس کا جو آپ نے دیا 10 لاکھ روپے، ٹوٹل 25 لاکھ روپے۔ میں بھی بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ٹیکس دیا ہے وہ پرانا ہے، اس کے بعد آپ نہ دہندہ ہے حکومت آزاد کشمیر کی، جس طریقے سے ابھی اسمبلی کی بات چیت آپ کے سامنے آئی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس کے بعد عارف ملک صاحب نے بات کی، جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، جو سی او ہیں، وہ شہزاد چودھری صاحب، انہوں نے اس سے پہلے بات کی۔ یہ ان کا بڑا شکوہ ہے جی کہ ہمارا موقف نہیں لیا جا رہا، ہم سے بات نہیں کی جا رہی۔ یہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ظاہر ہے جو تجزیہ کرتا ہوں فیکٹس کی بنیاد پہ کرتا ہوں، کاغذات سامنے رکھ کر کے۔ کیا یہ آپ ان کاغذات کو جھٹلائیں گے؟ آپ آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر ہونے والی کارروائی کو جھٹلائیں گے؟ آپ جو آزاد کشمیر اسمبلی میں وزیر مالیات نے آپ کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں، آپ ان کو جھٹلائیں گے؟ جو رکن اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی کے جاوید ایوب صاحب، انہوں نے جو کوسچن اٹھائے ہیں جن کا جواب وزیر مالیات نے دیا، کیا آپ ان کو جھٹلائیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے آپ کے جو یہاں پر لوکل ریپرزنٹیٹیو ہیں، جن کو آپ نے باقاعدہ اپنے پیج پر ان کو شیئر کر کے اعلان کیا کہ ان کی آپ کے ساتھ وابستگی ہے اور یہ آپ کو میڈیا کے لیے اور پی آر کے لیے ریپرزینٹ کرتے ہیں، یو کے اینڈ یورپ کے لیے، ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا۔ یہ آپ کو ابھی ٹیکسٹ میسج نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر۔ ہم نے ان کو کال بھی کی پہلے، پھر میں نے ان سے رابطہ کر کے ان سے کہا جی کہ آپ اویلیبل ہو تو بات کریں، لیکن ان صاحب نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ شاید مصروف ہوں گے، یا مصروف ہوئے ہوں گے، تو یا پھر جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کسی کے لیے جواب دہ نہیں سمجھتے، آپ بڑی طاقتوں کے اعلیٰ کار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس کا میں آخر میں بھی پروگرام میں ذکر کروں گا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے، یا آزاد کشمیر گورنمنٹ کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے؟ آپ نے اپنے جیسے ہی آگے چمچے چماٹے اللے تللے رکھے ہوئے ہیں جو غالباً جواب نہیں دیتے یا ان کو جواب آتا نہیں۔ ویسے بھی جب آپ نے ٹیکس نہیں دیا، جب آپ نے نہ دہندہ ہیں، تو اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ آپ نے ٹیکس دینا ہے، وہ جواب تو یہ بنتا ہے۔ تو ان کے پاس یقیناً کوئی جواب نہیں ہوا ہوگا، اسی لیے وہ ان کی طبع نازک پہ یہ میرے بھیجے گئے پیغامات جو ہیں وہ بڑے گراں گزرے۔ اور نجی محفلوں میں ملتے ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں، لیکن اب ہم ان کی طبع نازک پہ خاصے گراں گزرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا اثر ہو گیا ان کے اوپر، عارف ملک صاحب اور چودھری شہزاد صاحب، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ماورائے احتساب سمجھتے ہیں۔ آپ نے جو لوگوں سے پیسوں کی پکڑ دکڑ کی، وہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ حساب دینا چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں اپنے پروگرام کی بالکل آخر کی طرف جاتا ہوں، چونکہ میں ناصر اقبال صاحب کی زیادہ کلاس نہیں لینا چاہتا، اتنا کافی ہے مجھے۔ ہمارے ایک مشترکہ دوست نے ان کے بارے میں کوئی اچھی باتیں بھی کی ہیں، اچھی باتیں جو وہ ذہن نشین رہنی چاہیے۔ میں بڑا اس حوالے سے رکھ رکھاؤ والا انسان ہوں۔ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کے پی ایل کی انتظامیہ ہے، یہ نجی محفلوں میں یہ کہہ کر کے لوگوں کو انہوں نے چکر دے رکھا ہے کہ ہماری جو پہنچ ہے وہ بڑی اوپر تک ہے، یعنی کہ ایک طرف حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ لیگل معاہدہ ہے، لیگل معاملات ہیں، وہاں پر آپ نے پیسے دینے، اس طرف سے چلتے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔
آپ کی صورتحال اسی طرح یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آپ کے اندر شاید کوئی ڈبل کٹ لگی ہوئی ہے اور آپ جب اترائی پر اتریں گے تو آپ اپنے آپ کو سی این جی پہ چلا لیں گے، اور جب آپ چڑھائی پر چڑھیں گے تو اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ پیٹرول پہ لے آئیں گے، پیٹرول پہ آ جائیں گے. اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی. ہمیں جو مبینہ طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ نجی محفلوں میں کے پی ایل کی جو انتظامیہ ہیں وہ ٹاپ کے جو ان کے کرتا دھرتا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل ساحر شمشاد، وہ جب کے پی ایل کا سیزن 2 ہوا تھا تو اس وقت 10 کور کے وہ کمانڈر تھے. تو نجی محفلوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری سفارش تو ان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ان کی اجازت سے سارا ہمیں این او سی بھی مل جاتا ہے پی سی بی کی طرف سے بھی، اور حکومت آزاد کشمیر کی بھی کیا مجال کہ وہ پھڑک سکے. اب ظاہر ہے جو جنرل شمشاد ہیں وہ جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اب ان کی حیثیت زیادہ ہے. اب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نجی محفلوں میں لوگوں کو کہ ہمیں جنرل شمشاد کی بھی مکمل حمایت اور سفارش حاصل ہے، اور جو اس وقت منگلا کے 10 کور کے کمانڈر ہیں ان کی بھی ہمیں حمایت اور سفارش حاصل ہے. ہم تو ظاہر ہے وہاں سے اپنا کام کروا لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کی جو اس وقت قیادت ہے وہ سیاسی طور پر بھی معاملات سے بالا تر ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی. جس طریقے سے نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے حکومت پاکستان کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے. آرمی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے آلودہ نہیں کر رہی. آرمی پاکستان کا ایک معتبر ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کو جو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کو، جنرل شمشاد کو اور باقی لوگوں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کا نام کس طریقے سے لیا جا رہا ہے، آپ کے نام کو کس طریقے سے بیچا جا رہا ہے. یہ پاکستان سے باہر پاکستانیوں کی توہین و تذلیل ہے، یہ پاکستان آرمی کی توہین و تذلیل ہے، اور یہ سب سے بڑھ کے پاکستان کی توہین و تذلیل ہے. آپ نے کے پی ایل نے اپنے اس میں سلوگن میں یہ کہہ رکھا ہے کہ کھیلو آزادی کے ساتھ. میں دوبارہ کہوں گا کہ کشمیر کی آزادی کے ساتھ مت کھیلو، پاکستان کے وقار کے ساتھ مت کھیلو، پاکستان کی آرمی کے تشخص کے ساتھ مت کھیلو. اگر آپ ایسا کھلواڑ کریں گے تو یقینی طور پر آپ جو ہے وہ ایسے طرز عمل کو اختیار کریں گے جو پاکستان کے لیے، کھیلوں کے لیے، کشمیر کے لیے کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. آپ کو اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر ٹھیک کرنا ہوگا.